من تشبہ بقوم ای من تشبہ باللباس عند قوم، جو آدمی جس طرح لباس بنائے قیامت دن اس لوگوں کے درمیان میں حشر ہوگا. جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جائے گا جہنم میں جاؤ. اب ایک آدمی کو کہتے ہیں جہنم میں جاؤ تو وہ بڑا دوڑ کے جاتا ہے جہنم کی طرف، دوڑ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے روک دے اس کو. ملائکے روکتے ہیں اس کو، روکتا ہے، پوچھتا ہے دوڑتے کیوں؟ دیکھو ایک بات دل سے مان لیا، جب دوسرے کو بھجوا رہا ہے جاؤ جہنم میں، وہ جاتا ہے تو رک کر پیچھے دیکھتا ہے، پھر جاتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر 2 قدم لیتا ہے تو پھر پیچھے دیکھتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے کیوں نہیں جاتا ہے؟ حکم ہے میرا جاؤ جہنم میں، تو کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ کہتے الہ میں نے سوچا تھا بڑا رحیم کریم ذات ہے، مجھے جہنم نہیں بھیجوائے. اہل جنت کون ہے؟ جو رب سے امید رکھتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے. وہ لوگ جو معاشرے میں بالکل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، جو خود کمزور ہے لوگ اس کو کمزور سمجھتا ہے، اس کی آنا نہ آنا برابر ہو، اہل جنت کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نے جھانکا دیکھا تو دیکھا اکثر اس میں مساکین تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کا وجہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی ناشکر بڑی ہوتی ہے، ناشکر ہے، سال 10 سال 20 سال اس کے ساتھ جو بھی نیکی کرے، جب ایک بھی برا بات دیکھے کہتے اس گھر میں نے کبھی خوشی کا دن نہیں دیکھا. شہید 70 آدمیوں کو ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہے جو پوری زندگی قربان کرتے ہیں. حافظ قرآن 10 آدمیوں کو مستحقین جہنم کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے. اور عالم اگر آسمان کی ستاروں کی برابر بھی اس کی متعلقین اور شاگرد ہو، وہ سب کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے جنت میں. کبھی کبھار حالات کے مطابق انسان کی موضوع چینج ہو جاتا ہے. پیر صاحب کی گفتگو کی وجہ سے موضوع میرا خیال ہے چینج ہو گیا. بات یہ کریں گے کہ اہل جنت کون ہے؟ جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بڑی نعمت کے مستحق بن گئے کہ تقوادار بن گئے، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ روز قیامت عزت والا انسان خدا کے نزد کون ہے؟ جو آپ میں سے سب سے زیادہ تقوادار ہے. جو سب سے زیادہ تقوادار ہے خدا کے نزد عزت والا انسان وہ ہے. اچھا تقوادار کس کو کہتا ہے؟ ادما افترض اللہ علیک، جو لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، یہ پورا کرے. جس چیز سے منع ہے وہ چھوڑ دے. کنت اتقی الناس، تو سب سے زیادہ متقی انسان بن جاؤ گے. آئے گا کیسا یہ تقوی؟ آئے گا کیسا؟ یہ آئے گا اولیاء کی صحبت سے، علم حقیقت سے، ظاہر اور باطن کی اکٹھے صورت پر حاصل کرنے سے انسان میں تقوی آتا ہے. اور جس میں تقوی آ جائے وہ قیامت کے دن خدا کے نے سب سے عزت والا ہوتا ہے. اور جس کا سب سے بڑا عزت ہے تو سب سے بڑا عزت جنت میں ہوتا ہے. قیامت کے دن کن لوگوں کو جنت میں بھیجوا دے گا؟ علامت دنیا میں کیا ہے؟ جو لوگ اولیاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اولیاء کے نزد میں وہ قبولیت ہے. لا یخیب جلیسہم، نقصان میں نہیں ہے وہ لوگ جو اولیاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور پھر اولیاء کے نزد میں اگر وہ قبولیت پالے تو یہ اہل جنت میں سے حساب کیا جاتا ہے. اہل جنت کون ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اپنی آپ کو جس قوم کی طرح بنا دے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ حساب کیا جائے گا. للہ الحمد. ہماری سلسلہ، ہماری نسبت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی اس تجدید، اس میں یہ آیا کہ ہم سب کو کس طرح بنا دیا؟ للہ الحمد، اس طرح بنا دیا جس طرح صحابہ کرام موجود تھے. یعنی ہم اس اخلاص میں نہیں ہوں گے، اس تقوی میں نہیں ہوں گے، وہ عبادت کی اس انداز کا ذوق نہیں ہوگا، لیکن تشابہ موجود ہے.
وہ عمامہ سر پہ رکھتے تھے، چادر ساتھ اٹھاتے تھے، حلیہ مبارک موجود ہوتا تھا، لباس سنت کے مطابق ہوتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے بھی یہ شروع کر دیا ہے، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء سنت کیا، سنتوں کو زندہ کر دیا اور ظاہری شریعت پر عمل ہم سے کرایا، خود کیا ہم سے کرایا، تشابہ آ گیا، مشابہت آ گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتا ہے، من تشبہ بقوم ای من تشبہ باللباس عند قوم، جو آدمی جس طرح لباس بنائے قیامت دن اس لوگوں کے درمیان میں حشر ہوگا، اور جو جس کے ساتھ حشر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کیٹیگری کی اندازے کے مطابق اس سے حساب کتاب لیتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، دو آدمی ہوں گے، اللہ رب العزت جب اس کے اعمال حساب ہو جائے گا، ترازو میں میزان میں جب حساب لگ جائے گا تو چٹی مل جائے گا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جائے گا جہنم میں جاؤ۔ اب ایک آدمی کو کہتے ہیں جہنم میں جاؤ تو وہ بڑا دوڑ کے جاتا ہے جہنم کی طرف، دوڑ رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتے روک دے اس کو، ملائکے روکتے ہیں اس کو، روکتا ہے، پوچھتا ہے دوڑتے کیوں؟ ادھر کوئی نعمت پڑا ہوا ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، آگ ہے، جل جاؤ گے، خدا کا عذاب ہے، تو دوڑتے کیوں؟ خوش ہو۔ وہ کہتا ہے الہ دنیا میں تو کوئی بات نہیں مانا تھا، الہ دنیا میں تو میں نے آپ کا کوئی بات نہیں مانا تھا، کوئی عمل صالح نہیں کیا، ابھی آپ کا ایک حکم تو بجا لاؤں، ذرا جلدی میں تو جاؤں تاکہ آپ کا ایک حکم تو مان لوں، اس پہ تو صحیح عمل کر دوں۔ اللہ رب عزت فرماتا ہے کہ چلو ابھی بھی ایک عمل کر دیا تو چھوڑ دو، جہنم میں نہ جاؤ، جنت میں جاؤ۔ ایک بات دل سے مان لیا، ایک بات دل سے مان لیا، قیامت کے دن مان لیا، حالانکہ قیامت کے دن کوئی عمل پر ثواب نہیں ہوتا ہے، عمل پر ثواب نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ رب ہے، وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے۔ اہل جنت کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی بات کو مان لیتا ہے، یعنی دیکھو ایک بات دل سے مان لیا، جب دوسرے کو بھجوا رہا ہے جاؤ جہنم میں، وہ جاتا ہے تو رک کر پیچھے دیکھتا ہے، پھر جاتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر دو قدم لیتا ہے تو پھر پیچھے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے کیوں نہیں جاتا ہے؟ حکم ہے میرا جاؤ جہنم میں، تو کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الہ میں نے سوچا تھا بڑا رحیم کریم ذات ہے، مجھے جہنم نہیں بھیجوائے گا، امید ہی نہیں تھا کہ مجھے تم عذاب دو گے، گناہ تو اس وجہ سے ہوا تھا مجھ سے کہ خیال یہ تھا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، تو الہ ابھی بھی سوچتا ہوں کہ جب دو قدم اٹھاتا ہوں کہتا ہوں رحیم رب ہے، ابھی کہے گا کہ نہ جاؤ، پھر جب دو قدم اٹھاتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کریم رب ہے، ابھی کہے گا کہ نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھی بھی اگر آپ کو میرا رحیمیت اور کریمیت کی لاج ہے تو نہ جاؤ، جنت میں جاؤ۔ اہل جنت کون ہے؟ جو رب سے امید رکھتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، بس میرا تقریباً بیان چینج ہو گیا، ابھی اہل جنت کے بارے میں تھوڑا بولوں، پیر صاحب نے کچھ بات کیا۔ ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، کئی سال جہنم میں پڑا تھا، عذاب بڑا شدید تھا، اچانک آواز آ گیا فلان ابن فلان کو عذاب سے نکال دیں، نکال دیا۔ جب نکال دیا اور جب وہ راحت میں آ گئے تو ملائکوں سے پوچھا کہ میں نے کوئی کام تو نیکی کا نہیں کیا تھا، اتنے وقت عذاب میں تھا تو میں نے تو کام بھی عذاب والا کیا تھا نا، ساری دنیا میں میں نے تو کبھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، ابھی کس وجہ سے مجھے نکال دیا؟ سبب کیا ہے مجھے ذرا بتائے تو۔ ملائکوں نے کہا کہ جب تم مر رہے تھے نا اس وقت میں آپ کی بیوی حاملہ تھی، آپ کی موت کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوگا، آپ کا بیٹا آج 4 سال کا ہو گیا ہے، پہلی بار آپ کی بیوہ نے اس کو مسجد میں امام مسجد کے پاس بھیجا، جاؤ بیٹا قرآن پڑھو۔ آج مسجد میں امام نے اس کے لیے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت کی
رحمت جوش میں آ گیا، ملائکوں کے لیے حکم فرمایا، یہ چھوٹا سا بچہ اپنی چھوٹی زبان پر کہتا ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، اور پھر بھی میں اس کی باپ کو پھر بھی جہنم میں رکھوں؟ یہ میری غیرت کی تقاضا نہیں ہے، اس کی باپ کو نکال دے جہنم سے۔ اہل جنت وہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بیٹھاتا ہے۔ جب اس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے باپ کو وہ پروٹوکول دے گا کہ اس کے سر پر وہ تاج رکھے گا کہ جیسا سورج کو ایک کمرے میں بند کرے اتنا تو اس کا صرف روشنی ہوگا۔ اور جب وہ بیٹا جس کی دل میں قرآن ہو اور وہ قرآن اللہ رب العزت کے نزد قبول ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرمائے گا آگے اعمال تو چھوڑ، پہلا یہ کام کر دے، تم تلاوت کرو اور آرام سے کرو، ترتیل کے ساتھ کرو، ترتیل کے ساتھ کرو، آرام کے ساتھ کرو۔ تم جتنا پڑھو گے اتنا اوپر جاؤ، مقامات اوپر، جتنا تم پڑھو گے اتنا مقامات اوپر ہوگا، اتنا ہی اوپر جاؤ۔ یہ صرف اس کی اعمال کے علاوہ قرآن جتنا پڑھے گا اول سے آخر تک، اور پھر کہتے ہیں سلو پڑھو تاکہ زیادہ منزل آ جائے، زیادہ منزل آ جائے۔ یہ اہل جنت ہے، یہ اہل جنت ہے۔ اہل جنت کون ہے؟ ایک نشانی حدیث میں آتا ہے کہ نشانی اہل جنت کا کیا ہے؟ وہ لوگ جو نسیم منسیہ ہے، کل ضعیف متضاعف، ہر وہ لوگ جو کمزور ہے آپ کی معاشرے میں، غریب ہے آپ کے معاشرے میں، جس کی آنے کا، جس کی جو آئے اور اس کی آنا محسوس نہ ہو، اور جو نہ آئے تو اس کا نہ آنا محسوس ہو نہ ہو، مطلب کوئی محسوس نہ ہو جائے کہ وہ مجلس میں آیا یا نہیں آیا۔ علامت ہے جنتیوں کا، علامت ہے جنتیوں کا۔ وہ لوگ جو معاشرے میں بالکل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، جو خود کمزور ہے لوگ اس کو کمزور سمجھتا ہے، اس کی آنا نہ آنا برابر ہو، اہل جنت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میں نے جھانکا، دیکھا تو دیکھا اکثر اس میں مساکین تھے، غریب تھے، اور میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کا وجہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی ناشکر بڑی ہوتی ہے، ناشکر ہے، سال 10 سال 20 سال اس کے ساتھ جو بھی نیکی کرے، جب ایک بھی برا بات دیکھے کہتے اس گھر میں نے کبھی خوشی کا دن نہیں دیکھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، ناشکر ہوتا ہے۔ دوسرا بات لعن تان بہت بولتے ہیں، لعن بڑا بولتا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن دو آدمی آئے گا، عمل کی لحاظ سے ایک برابر ہوں گے، عمل کے لحاظ سے ایک برابر ہوں گے، دونوں کے لیے حکم ہو جائے گا جنت کے لیے جاؤ، لیکن ایک عالم ہے، ایک صرف زاہد ہے۔ اب اس میں ایک بعد میں ایک فرق بتاتا ہوں کہ زاہد صوفی کو نہیں کہتا ہے، یاد رکھو، زاہد صوفی کو نہیں کہتا ہے، اس میں پھر آتا ہوں بات کے لیے۔ ایک صرف عبادت کرنے والا آدمی ہے اور ایک ساتھ عالم بھی ہے، دونوں کا عمل برابر ہے، دونوں کے لیے کہتے ہیں جنت کی، اس کے لیے پرچی دیا جاتا ہے آپ جنتی ہے۔ جب چلتے ہیں نا، جب چل پڑے تو ملائکہ ایک کے لیے کہتے ہیں جو عالم ہو بھائی تم کدھر جا رہے ہو، اس کے لیے جاؤ تم جنت میں، تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ نے پرچی دے دی کہ جنت جاؤ، انہوں نے کہا رک جاؤ، ادھر کئی لوگ جہنم کے مستحق ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، اس کی شفاعت کرو، ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے کے جاؤ گے نا، اکیلے میں جا رہے ہو، اکیلے میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہید 70 آدمیوں کو ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہے جو پوری زندگی قربان کرتا ہے۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو مستحقین جہنم کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے، اور عالم اگر آسمان کی ستاروں کی برابر بھی اس کی متعلقین اور شاگرد ہو، وہ سب کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے جنت میں۔ اہل جنت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا خداوند متعال فرماتے برابر ہے وہ لوگ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا
یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کا نیک عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اور میرا بابا جان ابو بکر صدیق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کی برابر بھی نہیں ہے۔ علماء ظواہر اس سے ہی لیتا ہے کہ وہ نیکی جو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے 3 دن گزارے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، ہر عمل جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی اعمال سے بہتر ہے۔ یہ وجہ ہے مرتبے کا، شان کا، مرتبہ ہے اس کا، اللہ نے مقام اتنا بڑھا دیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ساری اعمال دیا جائے اور اس کے مقابل میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سہوی کی ثواب دیا جائے، ایک سہوا، سجدہ سہوا بھی نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہوا ہے اس کا ثواب مجھے مل جائے تو پھر بھی مجھے خوشی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی انبیاء کے بعد مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کس وجہ سے ہے؟ بہت زیادہ وجوہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اتنا مرتبہ کس طرح مل گیا، اتنا مقام کس طرح مل گیا؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ نماز و روزے سے نہیں ہے، لیکن بشیء وقر فی قلبی، کوئی چیز ہے جو میرے دل میں اتار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابی بکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے میرے سینے میں کچھ بھی نہیں ڈالا مگر میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈالا ہے، اس کو منتقل کر دیا ہے۔ ایک زاہد ہے، ایک صوفی ہے۔ زاہد اس کو کہتا ہے نا ویسے بیٹھ کر تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، اور ایک ہے اس مشائخ کے پاس بیٹھ کر اس سے توجہ حاصل کر کے علم باطن حاصل کرنا ہے۔ یہ جو علم باطن حاصل کرتا ہے نا، اس کا فضیلت علم ظاہر پر ہزارہا بار بالاتر ہے، بہت زیادہ بالاتر ہے۔ کتابوں نے اس کے لیے بہت مثالیں دیا ہے کہ اس کی فضیلت، علم باطن کی فضیلت علم ظاہر پر بہت زیادہ بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رحلت فرما کر جب شہید ہو گیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج دنیا میں سے 10 حصے علم سے 9 حصے علم دفن ہو گیا، 9 حصے علم دفن ہو گیا۔ کسی صحابی نے عرض کیا حضرت ابھی عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے، حضرت علی کرم باب العلم زندہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہے، بہت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ زندہ ہے، بہت بڑے بڑے علماء زندہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حیض و نفاس کی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علم باللہ کی بات کر رہا ہوں، میں علم باللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اہل جنت وہ لوگ ہیں جس کو تم دیکھ کے تجھے خدا یاد آ جائے۔ اہل جنت وہ لوگ ہیں جس کو جب بھی دیکھے تو اللہ رب العزت کی ذکر پر مصروف ہوتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگ ہیں کچھ خداوند متعال کے خاص بندے کہ بزنس، کاروبار، ہر چیز کرے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یہ اہل جنت لوگ ہیں، یہ اہل اللہ لوگ ہیں۔ اس طرح کی کافی اہل جنت کے لوگ کے صفات میں یہ آتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، جو اکیلے میں جس کی خدا کی خوف سے جس کی آنسو گرتی ہے، یہ اہل جنت لوگ ہیں۔ جب اکیلے ہو اور خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں، یہ اہل جنت لوگ ہیں۔ وہ جس بندی کے حق اپنے اوپر نہیں چھوڑتا ہے واپس کر دیتا ہے، یہ اہل جنت لوگ ہیں۔ جو رمضان کے مہینے کا پورے روزے رکھتا ہے ایماناً و احتساباً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملائکہ اس کی ثواب نہیں لکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے خود دینا ہے، اور وہ اہل جنت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت بنا دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ۔